یہ آپ دیکھیے کہ معصوم ننھے بچے جن کو اوئے کہنے کا دل نہیں چاہتا، وہ کیا بتا رہا ہے کہ فرحان کی کس طرح سے موت واقع ہوئی کہ 4 بندوں سے اس کو پکڑوایا، اس کو مرغا بنایا، پھر کمرہ بند کیا اور اتنا مارا کہ جب مجھے کہا کہ پانی لے کے آؤ، میں پانی لے کے واپس آیا تب تک وہ دم توڑ چکا تھا۔ کمر بند نکړه او د بغوونه ونی د بیا راولیدو خپل اسونه کار ختم کو بیا پرې خو بیا کینو بیا یک میګو کو بیا راغی بیا بغوونه ونی بیا لکه د وسو بیا ماته یو براوړه مو درې بیا وګورلې مو به لاس ما سر کې خو دو درې بیا راش کو والا کمرې به څه بدل کړو چاپا کا او چې یو بستړه کې جو بل بشو۔ یہ آپ دیکھیے کہ معصوم ننھے بچے جن کو اوئے کہنے کا دل نہیں چاہتا، وہ کیا بتا رہا ہے کہ فرحان کی کس طرح سے موت واقع ہوئی کہ 4 بندوں سے اس کو پکڑوایا، اس کو مرغا بنایا، پھر کمرہ بند کیا اور اتنا مارا کہ جب مجھے کہا کہ پانی لے کے آؤ، میں پانی لے کے واپس آیا تب تک وہ دم توڑ چکا تھا۔ مجھے بتائیں یہ کیا مینٹیلٹی ہے، یہ کیا آپ کی ذہنیت ہے؟ اتنا تشدد، اتنی مار پیٹ کے جب تک وہ مر نہیں گیا اس کو مارنا پیٹنا نہیں چھوڑا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کے اندر کس قسم کا جنون ہے؟ انہیں استاد کہنا گالی ہے استاد کے نام پر۔ میں تو یہاں پر یہ الفاظ یوز کروں گی۔ اور جس طریقے سے اس بچے معصوم چھوٹے بچے پر، اس کے ماں باپ کو نہیں پتا کہ ان کے بچوں پر کیا بیت رہی ہے، وہ جو بچے اس چیز کو وٹنس کر رہے ہیں وہ کتنے خوف کے عالم میں رو رہے ہیں۔ صدف ہمارا اور یہ دین 2 ٹیچر جو ہیں مفرور ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ اور ہمارا دین ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، اور یہ وہ بچے جو دینی تعلیم لینے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کا نام پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو اس حد تک بہیمانہ تشدد کا نشان بنایا گیا کہ ہم وہ مناظر بھی نہیں آپ کو دکھا سکتے۔ ٹیچر تو شفقت کہتے ہیں نا، اس کے لیے شفیق ہوتا ہے، ایک باپ کی مانند ہوتا ہے، روحانی باپ مانا جاتا ہے۔ وہ آپ کو سکھاتا ہے، گھر میں آپ کی تربیت آپ کے والدین کرتے ہیں، مدرسے اسکول میں ٹیچر آپ کی، استاد آپ کی جو ہے تربیت کرتا ہے۔ لیکن یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کسی کی جان لینا تو ویسے ہی ہمارے دین میں منع ہے کہ ناحق آپ اس طریقے سے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور بچوں پر تو ظلم ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اچھا، رات گئے خواجہ قلعہ مدرسے میں بچے پر تشدد جب سے وہ جاں بحق ہوا تو جو اہل علاقہ ہیں، اہل علاقہ کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا، اور اس شرط پر یہ احتجاج ختم ہوا کہ جمعے کے روز تک ان ملزمان کو گرفتار کیا جائے، نہیں تو پھر یہ دوبارہ احتجاج شروع کیا جائے۔ چلیں جی، ہمارے ساتھ نمائندہ ایئر نیوز شہزاد عالم موجود ہیں، ان سے تمام تر سچویشن جانتے ہیں۔ شہزاد، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو 2 مفرور اساتذہ ہیں ان کو پکڑا گیا ہے اور اس وقت کیا قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے؟ جی شہزاد، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شہزاد سے، لیکن میرا دل اس وقت، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جب معصوم رو رہے ہیں۔ اچھا، اب ڈی پی او کیا بتا رہے ہیں کہ کئی ماہ سے تشدد جاری تھا اس مدرسے کے اندر، اینڈ سیکنڈلی وہاں پر جب ریڈ کیا گیا، وہاں جب گئے تو وہاں سے تشدد کا سامان برآمد ہوا۔ آپ سوچیں کہ تشدد کا سامان مطلب ڈنڈے، پائپس، اس طرح کی چیزیں وہاں سے برآمد ہوئی، جس سے چھوٹے بچوں پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ رائٹ کس نے دیا بچوں پہ اس طرح تشدد کرنے کا اور باقاعدہ اس طرح کے ساز و سامان رکھنے کا؟ دوسرے یہ کہ اس طرح تو تعلیم بھی نہیں ہو سکتی، تصحیح بھی نہیں ہو سکتی۔ شہزاد عالم ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ شہزاد، بتائیے گا کیا جو مفرور استاد ہیں ان کا کچھ پتہ چلا کون ہے وہ؟ اور دوسرے یہ کہ ان کے لیے پولیس نے مزید کیا کارروائی کی گرفتاری کے لیے؟ جی صدر، بالکل گزشتہ روز جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے بعد پولیس انتظامیہ پوری طور پر حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے باقاعدہ FIR لانچ کرتے ہوئے جو 2 ملزمان اور اس سمیت مدرسے کے یعنی اب تک 11 افراد کو گرفتار کیا جا چکا، جو 2 مین مرکزی ملزم مولا عمر وہ جو ہے وہ تاحال روپوش ہے، اور واقع کے 60 گزرنے کے باوجود وہاں کے لوگوں میں شدید حراست اور اسوات کی تاریخ میں اس طرح کو ملا کہ لوگ نکل آئے اور انہوں نے تقریباً 26 گھنٹے کا دھرنا کیا ہوا تھا، اور رات کو پھر انتظامیہ اور جو علاقہ مشاغل ہے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے، اور انہوں نے اس بات پر دھرنا ختم کیا جمعے کے روز تک انہوں نے ڈیڈ لائن دی، اور نماز جمعہ کے بعد انہوں نے دوبارہ نکلنے کا آغاز کیا۔ لیکن میں یہاں یہ بات بتاتا ہوں، جو مدرسہ جو ڈھارچل سے تھا، جو ایک خانے اور جیل کا منظر
कर रहा था, उसके बच्चे इस धरने में शरीक थे। लेकिन शहजाद, यहाँ पे कई माह से तशद्दुद हो रहा था, क्या बच्चे अपने घरों को नहीं जाते? क्या अपने वालिदैन से उनका राब्ता नहीं था? उनको नहीं बता पा रहे थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है? क्यों, ये इस बारे में क्या बता रहे हैं वालिदैन, अहले इलाका और खुद बच्चों ने क्या बताया? एहतजाज में बच्चों ने इस बात का इंकशाफ किया कि यहाँ पर जो आता था उनको सिर्फ एक दिन के लिए या 3 महीने में 2 दिनों के लिए छुट्टी दी जाती, चाहे वो बीमार हो, जिस तरह हो। उनको वालिदैन एक मोबाइल दिया था और जब वालिदैन उस पर जो बच्चा जिस पर तशद्दुद किया जाता है, जिसको डराया, उसको कहा जाता है कि अगर आपने वालिदैन उसके सामने कहा या कुछ कहा तो फिर हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो इस वजह से जो खौफ में सहमे हुए बच्चे थे वो कल मुजाहिरे में फट पड़े, बात की। और एक बच्चे ने तो यहाँ तक किया कि जो बच्चे उस पर जिस्मानी शहजाद, हम तो ये भी देख रहे हैं कि जो एक बच्चा फरहान तो जाँ बहक हो गया, लेकिन बाकी बच्चों के जो अभी जो मनाजिर हम देख रहे हैं, हाथों पर निशान है, कमर पर, सीने पर, पेट पर, और इतने शदीद और गहरे निशान है जैसे डंडे से या पाइप से मारा गया हो। जो मुकामी MNA है डॉक्टर अमजद, जब उन्होंने मदरसे का दौरा किया और जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उनका कहना था कि ये मदरसा नहीं था, ये टार्चर सेल था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने अपने हाथों से यहाँ पर बच्चों की जंजीरें, यहाँ पर हथकड़ियाँ, यहाँ पर बेड़ियाँ, यहाँ पर चाबुक, और वो देखे तो हथकड़ियाँ, चाबुक, जी 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 बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मदरसे में हथकड़ियों, बेड़ियों और चाबुक इसकी क्या जरूरत है। लेकिन जो एक बच्चा वहां पर मुजाहिरे में मौजूद था और उन्होंने जो इंकिशाफात किए, उन्होंने कहा जो मेन मौलवी है वो हर वक्त रात के वक्त वो बच्चों को लेके जो वजू खाना है उसकी तरफ लेके जाते थे और उनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते थे। उन्होंने कहा कि ये एक वाकया नहीं है, इस तरह के 100 वाकयात हुए। तो वहां पर लोग इस बात का शुक्र अदा कर रहे थे कि एक पर इस वक्त सैकड़ों बच्चों की जानें बचा रहा है, क्योंकि इस मदरसे में 300 से 350 बच्चे पढ़ रहे हैं। और ठीक है, वो मफरूर हैं, मुल्जिमान मफरूर हैं, पुलिस ने पर्चा काटा है, कोई दफात लगाई है, क्या दफात लगाई है? जी बिल्कुल, जो FIR दर्ज की गई है इनमें 302 और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दफात लगाए गए। और मेरी जब बात हुई DPO सवाल से तो उनका कहना था कि जो मजीद इंकिशाफात हो रहे तो हम FIR में मजीद दफात का भी इंदराज करेंगे। और अब उन्होंने एक खुसूसी टीम भी तश्कील दी है इस वाक़े के, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है जो बच्चे बाहर निकलते आ रहे हैं तो संगीन नवीयत के इंकिशाफात हो रहे हैं। और इस सिलसिले में गुज़श्ते रोज स्वात के उलमा किराम वफाकुल मदारिस रहे, माँ बाप को नहीं मालूम हुआ कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है? निशान नजर भी नहीं आए? निशान तब नजर आते जब ये बच्चे घरों को चले जाते। और आपको पता है कि सूबाई हुकूमत ने मार नहीं प्यार का जो नारा बुलंद किया, लेकिन उस पर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हो रहा है, क्योंकि स्वात में ये एक वाक़या नहीं, इसके तरह के दर्जनों वाक़यात हुए। लेकिन ये जो बच्चा इसमें जाबाक हो गया और ये मीडिया के सामने आ गया, इस पर जी आप सही कह रहे हैं शहजाद के बच्चा जब मर गया इस तशद्दुद से, वरना तो ये सिलसिला चले जा रहा था, ये हुए जा रहा था, किसी को नहीं मालूम था। और अभी भी हमें नहीं मालूम कहाँ पर, किस जगह पर, किस मदरसे में, किस स्कूल में ये सब हो रहा होगा इन मासूम बच्चों के साथ। ऐसे पेरेंट्स कैसे हैं जिनका अपने बच्चों से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, जो ये नहीं मालूम करते कि उनका बच्चा उनकी बेटी किस हाल में है, उस पर तशद्दुद हो रहा है, क्या हो रहा है। इतना तो आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, इतना तो अपने बच्चों से बातचीत रखें कि वो आपको कुछ बता सकें और उनके चेहरों से आपको खौफ नहीं दिखाई दे रहा। और माँ बाप से ज़्यादा करीब कौन हो सकता है, माँ बाप से बेहतरीन दोस्त कौन हो सकता है। और अगर आज आप इनके साथ ये सलूक रवा रखेंगे तो मत एक्सपेक्ट करें कि कल आपके बुढ़ापे का ये सहारा बन सके, कल फिर ये आपसे मोहब्बत करें, ये आपसे हमदर्दी करें। इनके दिलों में आपसे मोहब्बत या हमदर्दी नहीं होगी, क्योंकि ये इतने ट्रॉमेटाइज हो चुके होंगे, इन्होंने ऐसा बचपन गुजारा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चे मीडिया के सामने, जब हमारे नुमाइंदे बता रहे थे, फट पड़े, उनको मौका मिला। देखें, उन्हें मौके की तलाश थी, उन्हें मौका मिला,
انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ ان کے اوپر کیا خوددارا والدین سے یہ دیکھیں، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے اپنے بچوں کو پلیز سنیں، ان سے بات کریں. وہ بچے بیچارے پتہ نہیں کتنے ماہ سے وہاں پر تشدد کا نشان بن رہے تھے، ان کو اتنا چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا تھا. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس جگہ سے ہتھ کڑیاں ملی ہیں، چابک ملا ہے. یہ نہ بولیں اپنے بچوں کو آگے سے کہ آپ تمہیں مار پڑی ہے، تم اسی قابل تھے. یہ کوئی جواز نہیں ہے. بچے معصوم کتنے ٹائم سے وہاں پر مار کھا رہے تھے ماں باپ اکثر یہ بھی بڑا فیمس جملہ ہے، کہہ دیتے تھے آپ ہڈی ہماری گوشت آپ کا. یہ کہا جاتا تھا آپ اسے ماریں پیٹیں جو کریں، ہم نے نہیں دیکھنا، اس کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں کریں. یہ کہنا بہت غلط ہے. آپ کی اولاد ہے اور اس طرح کے درندے جب موجود ہوں گے تو پھر وہ استحصال کرتے ہیں اور پھر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں معصوم بچوں کی معصومیت. چلیں جی، اس افسوسناک واقعے پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈی پی او سوات محمد عامر خان موجود ہیں. عامر صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ طالب علم قتل کیس میں اب جو گرفتار 2 استاد ہیں ان سے تفتیش میں کیا مزید پیش رفت سامنے آئی ہے اور کیا تشدد میں یہی 2 استاد ملوث تھے؟ عمر خان صاحب بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، یہ جو دلخراش واقعہ پیش آیا ہے اس میں ٹوٹل 3 اساتذہ ہیں اس مدرسے کے جن پہ جو ہے نامینیٹ ہوئے ہیں اور یہ 3 اس میں انوالوڈ ہیں، جو کہ جن میں سے 1 گرفتار ہے اور باقی دیگر 2 کے لیے گرفتاری کا تحرک جاری ہے. اچھا، اس بچے کی موت کے بعد ظاہر ہے میڈیا پہ جب یہ خبر آئی تو ایشو ہائی لائٹ ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی یہ انکشاف ہوا ہے کہ تشدد ہو رہا تھا، کئی ماہ سے ہو رہا تھا. تو کسی قسم کا کوئی بھی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا اس سے پہلے؟ جی بالکل، جیسے ہی ہمیں اس کیس کا پتہ چلا تو فوری طور پر ہم نے اپنی ٹیمز اس مدرسے میں بھیجیں اور جتنے بھی وہاں پہ بچے زیر تربیت تھے ان ساروں کا ہم نے چیک کیا، ان کو انٹرویو کیا، ان کی سٹیٹمنٹس لیں. تو اور بھی کچھ بچے ایسے سامنے آئے جن پر تشدد کیا گیا تھا. تو ہم نے پھر اس 302 کی ایف آئی آر کے علاوہ ایک اپنی مدیت میں ہم نے ایک اور ایف آئی آر بھی رجسٹر کی چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت، جس میں ہم نے 9 اساتذہ مزید بھی گرفتار کیے ہیں. کیا مدرسے کی انتظامیہ کو شامل تفتیش کیا گیا ہے؟ کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے؟ کیا انتظامیہ میں سے کسی کو شامل تفتیش کیا ہے؟ جی ہم نے مدرسے کے جیسے میں نے بتایا جتنے بھی اساتذہ تھے، مینجمنٹ تھی، وہ سارے کیونکہ ایک طریقے یا دوسرے طریقے سے اس میں انوالوڈ تھے. ہم تمام کو گرفتار کر چکے ہیں. ٹوٹل 10 تک ہماری گرفتاریاں پہنچ چکی ہیں اور مدرسے کو جو ہے ہم نے سیل کروا لیا ہے. جی اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دباؤ ڈال کر، پریشر ڈال کر صلح کروا لی جاتی ہے. بتایا جاتا ہے جی فریقین میں صلح ہو گئی ہے. تو یہ جو بچہ جس جاں بحق ہوا ہے، کیا اس کے والدین پر کسی قسم کا پریشر ہے؟ کیا موقف ہے ان کا؟ کیا چاہتے ہیں وہ؟ نہیں جی بالکل کوئی ایسی دباؤ والی بات نہیں ہے. انہیں جیسے ہی ہمیں انفارمیشن ملی ہم نے ان کو انفارمیشن دی اور ان سے ہم نے ان کی اپلیکیشن پہ مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی ہے. اچھا، بچوں کے بیانات سے کیا ویسے ثابت ہو رہا ہے کہ کتنے عرصے سے تشدد جاری تھا بچوں پہ؟ جی چند ماہ سے جو ہے ابھی تک جو ہمیں مزید تفتیش جاری ہے، لیکن چند ماہ سے یہ تشدد کا سلسلہ جو ہے یہ جاری تھا. ڈی پی او سوات ہمارے ساتھ تھے. تھینک یو سو مچ. اور ظاہر ہے اب سیل کر دیا گیا ہے اس مدرسے کو.